बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि मेरे प्यारे बहन भाई अल्लाह के फजलो करम से हैरो हैरियत के साथ होंगे और मेरी दुआ है कि आप अच्छा रहें, खुश आबाद रहें, आमीन। और देखिए आज बादल कितने प्यारे प्यारे आए हुए हैं और कह रहे थे कि सुबह इंशाल्लाह दोबारा से बारिश होगी। आज सुबह मेरी तबीयत कुछ ख़राब थी, बहुत ही ज़्यादा ख़राब रही है। अभी कुछ थोड़ी बेहतर हुई हूँ, टैबलेट ली है, तो मैंने सोचा कि वीडियो मैंने कोई नहीं आज अपलोड की, तो वीडियो अपलोड कर देते हैं। शायद मेरे बहन भाई मेरे इंतज़ार कर रहे हों वीडियो का, तो इस वजह से आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सेहत के लिए दुआ कर दें, क्योंकि मेरी सेहत कुछ गड़बड़ हो रही है। इसी वजह से आज बैकग्राउंड के लिए कोई वीडियो भी मेरे पास नहीं थी, क्योंकि सेहत ठीक नहीं थी, तो कुछ भी नहीं ऐसी वीडियो बना सकी। तो मैंने सोचा कि चलो जी मैं नीचे चली जाती हूँ लॉन में और वहाँ से कुछ वीडियो थोड़ी बहुत बना लेती हूँ। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो लाइक शेयर कर दें, बेल आइकॉन को ऑल पे प्रेस करना है ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो बात मैं करूंगी आज तस्नीम आंटी पे, क्योंकि कल मैंने उनकी वीडियो देखी है तो मुझे देख के इंतहाई दुख हुआ उनके बेटे पे, कि जब वो व्लॉगर हैं जो भी वीडियो वो बनाने लगते हैं तो पहले वो डिसाइड करते हैं, पहले खुद आपस में डिस्कस करते हैं कि आज हमने किस टॉपिक पे वीडियो बनानी है, क्या क्या बातें हमने शेयर करनी है। इसके बाद ही वो कैमरा उठा के अपनी वीडियो शूट करते हैं। तो मुझे बताएं कि अब मैं वीडियो बना रही हूँ, आप लोगों को क्या पता है कि मैं कितनी दुखी हूँ, मेरे दिल में क्या है, क्या सा गम है मुझे। तो जब मैं आप लोगों को बताऊंगी नहीं तो आप लोग जान भी नहीं सकेंगे कि इसको क्या है। बज़ाहिर तो बंदा हंसता मुस्कुराता है। और दूसरी बात है कि देखें कि अगर इंसान वाकई ये जो जाने वाले चले जाते हैं दुनिया से, जो बंदा पीछे होता है वो उनको नहीं भूल सकता, ये मैं बात कहती हूँ। क्योंकि मेरी अम्मी अब्बू भी मुझसे अम्मी अब्बू को जुदा हुए तकरीबन 4 साल होने को आए हैं, लेकिन अभी तक आज तक मैं जो है ना वो मैं उनको नहीं भूल सकी। तो ज़ाहिर बात है इस बात पे मैं एग्री करती हूँ, लेकिन आप लोग मुझे बताएं कि मैंने इतनी ज़्यादा वीडियोस बनाई है, काफ़ी ज़्यादा वीडियोस बनाई है जब से मैंने चैनल बनाया। चैनल भी मैंने तब बनाया था जब मेरे अब्बू की डेथ हुई थी, अम्मी की उनसे 6 महीने पहले हुई थी, इसके बाद अब्बू की डेथ हुई थी। और दोनों ही हस्तियाँ बहुत ही प्यारी होती हैं। माँ बाप के बाद औलाद के लिए कोई भी रिश्ता इतना मन ही नहीं रखता है, ना ही कोई इतनी ज़्यादा कर सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है, मेरे सभी रिश्ते बहुत अच्छे हैं। मेरे भाई, मेरे चाचू भाभियाँ, सारे मेरे बच्चे मेरा बहुत ही ख्याल रखते हैं। तो लेकिन फिर भी एक जो कमी होती है ना, एक खुला होता है, वो नहीं पूरा हो सकता, वो होता है माँ बाप की मोहब्बत का। तो तस्लीम आंटी जिस तरह से वो रो रही थी, इस तरह वो अपने बेटे की शादी में भी नहीं रोई हैं। आपने देखा होगा कि मैंने इस बारे में ज़्यादा बात नहीं की थी कि जब वो रो रही थी अपने अब्बू से मिलकर, तो जो शहजादा अंकल के नाना और तस्लीम आंटी के अब्बू थे, वो पहले उन्होंने रोना स्टार्ट किया है। इसके बाद तस्लीम आंटी भी रो रही थी, लेकिन उस तरह से नहीं रोई। शायद उन्होंने बेटे की वजह से या खुद तैयार हुई हुई थी, इस वजह से उन्होंने थोड़ा कंट्रोल किया। मैं उन भी को लेकर ऐसी कोई बात नहीं करना चाहती। तो ये दुख होता है, अल्लाह पाक किसी को दुख ऐसा, अपने प्यारों का दुख अल्लाह पाक किसी को ना दे। इस बारे में मैं कोई भी बात नहीं करना चाहती, ना चाहते हुए भी। और इसके बाद कल जो तस्लीम आंटी रोई हैं, बेटा उनका वीडियो बना रहा था, आप लोगों ने देखा होगा, और बेटे ने एक बार भी ये नहीं बोला कि अम्मी आप क्यों रो रही हैं। हालांकि वो अपने बेटे का ही जिक्र कर रही थी कि मेरे जो हस्बैंड हैं वो अपने बेटे के बहुत खुश थे। वो कहते थे कि शहजाद है, बहुत अच्छा मेरा बेटा है, इसने कभी मुझसे नाफरमानी नहीं की, जो जैसा मैं कहता हूँ शहजाद वैसा ही करता है। तो उस टाइम के लिए लाजमी तौर पर शहजाद को भी इमोशनल होना था, क्योंकि बात उसके अब्बू की हो रही थी।
اور انسان کی اولاد کی خاص کر کے خوش قسمتی اسی میں ہوتی ہے کہ اس کے ماں باپ اس سے راضی ہوں. دنیا سے جانے سے پہلے اگر ماں باپ راضی ہیں تو سمجھو آپ نے دونوں جہاں کی دولت سمیٹ لی ہے. لیکن اگر جانے سے پہلے اس دنیا سے ماں باپ میں سے ایک ہستی بھی ناراض ہے، ان کے دل میں بھی اولاد کے لیے تھوڑا سا بھی میل ہے، تو پھر وہ اولاد کسی کام کا نہیں ہے، نہ ہی دنیا اس کے کسی کام کی ہے، نہ ہی اگلا جہان اس کے کام کا ہے. تو جب ماں رو رہی تھی، اتنا زیادہ رو رہی تھی، شہزاد اس طرح سے ویڈیو ماں کی شوٹ کر رہا تھا جس طرح وہ کوئی اور عورت ہو، اس کی ماں نہ ہو. حالانکہ شہزاد کو کیمرہ بند کر کے اپنی ماں کو دلاسا دینا تھا، ماں کو یہ احساس دلانا تھا کہ امی میں آپ کے ساتھ ہمیشہ ہوں. کیا اس وجہ سے تسلیم آنٹی رو رہی تھی کہ بیٹے کا بیہیویئر اس کے ساتھ اچھا نہیں تھا، یا بہو کو لے کر رو رہی تھی، یا اس کے شہزاد کے سسرال والوں کو، کیونکہ ان لوگوں نے بالکل بھی کوئی بھی ذرا سے بھی ان کی عزت نہیں کی. اس کے بعد کہ جب ان کی دعوت ہوئی ہے، پہلی دعوت، آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ تمینہ ویلیج ان کی تمینہ لوگوں نے ان کی دعوت کی ہے، جو نومی کی بیوی بھی ہے، جو اس لڑکی کی، جو شہزاد کی بیوی ہے، اس لڑکی کی خالہ بھی ہے. انہوں نے جب ان کی دعوت کی تھی تو اس میں تسلیم آنٹی کو نہیں بلایا گیا تھا، ایک ان کی بیٹی چھوٹی ساتھ گئی ہے اور دونوں میاں بیوی ساتھ گئی ہیں. حالانکہ جب شادی کی دعوت کی جاتی ہے تو پوری فیملی کو ہی انوائٹ کیا جاتا ہے. ہماری طرف بالکل ایسا نہیں ہوتا ہے، ہماری طرف ہمیشہ سے ساری فیملی کو انوائٹ کیا جاتا ہے. لیکن ان لوگوں نے بالکل بھی نہ ہی کوئی ان کی اچھی طرح سے خاطر تواضع کی ہے، اٹھا کے ایسے ہی وہ ڈال کے دے رہے تھے. ہماری طرف سے بالکل نہیں ہوتا، کیونکہ ہم بھی پنجاب میں ہیں. اور آپ لوگ بولیں گے کہ میں اپنا حوالہ کیوں دے رہی ہوں، کیونکہ یہ لوگ جو ہے نا، ان لوگوں کو کوئی ڈسپلن نہیں ہے، کوئی دین، کوئی ایمان، بالکل ان لوگوں کا کوئی بھی فی الحال نہیں ہے. تو میں اس وجہ سے کہہ رہی ہوں کہ پنجاب کے لوگوں میں، ہم میں نہیں ہے، تقریباً سارے ہی جو پنجابی لوگ ہیں ان میں یہ روایت ہے کہ جب کسی کی شادی کے بعد دعوت کی جاتی ہے تو اچھی خاصی دعوت ہوتی ہے، 4-5 ڈشز لازمی پکائی جاتی ہیں. کبھی یہ نہیں ہوا کہ ہم نے 1-2 ڈشز بنا کے رکھ دی، نہ ہی کوئی اچھی طرح سے ان کی خاطر تواضع کر سکے، نہ ہی اور ان کو کوئی چیز دے سکے، پیش کر سکے جس طرح وہ دے رہے تھے. تو شاید اسی وجہ سے تسلیم آنٹی اپنے مستقبل کو لے کر رو رہی تھی کہ آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. کافی زیادہ لوگ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ آپ اپنی بیٹی کو کچھ سینس دکھائیں، اس کی تربیت کریں کہ وہ بھابھی کے کمرے میں جس طرح سے منہ اٹھا کے چلی جاتی ہے. تو میری پیاری بہن بھائیوں، یہ بات نہیں ہے، کیونکہ وہ بھائی ہے اس کا اور بھابھی ہے، اور بہنوں کا حق ہمیشہ ماں باپ کے گھر میں رہتا ہے. آج اگر وہ گڑیا اپنے بھائی اور بھابھی کو خوشی کے ساتھ اس کے کمرے میں جاتی ہے، اس سے بھابھی کا سامان وغیرہ کو، جو بھی میک اپ والا ہوتا ہے وہ ہاتھ سے لگائے وغیرہ، یہ اور بات ہے. لیکن وہ میک اپ کرنے کے لیے بیٹھ جائے، بچوں کی ایک معصومیت ہوتی ہے، ان کی اوریجنل جو لک ہوتی ہے، یہ لوگ اس کے آئی برو بنائیں، اس کے بعد اس کے بالوں کو ڈائی کروایا ہے، اور وہ اس لڑکی چھوٹی سی بچی کو انہوں نے 16 سال کی بچی یا 18 سال کی بچی کی لک دی ہے. تو یہ بات اچھی نہیں ہے، کیونکہ جو بچوں کی معصومیت ہے، جو ان کا صحیح ہے، نیچرل لک ہے، یہ بچوں کو نہیں کرتے. اتنی زیادہ لپسٹک تھوپی ہوتی ہے، سماویہ کو دیکھو، ایمن کو دیکھو، ان لوگوں نے اتنا کچھ لگایا ہوتا ہے، تو بچوں کی جو معصومیت ہے نا وہ ختم کر دی جاتی ہے. اس طرح سے ہی یہ لوگ کرتے ہیں. تو یہ اور بات ہے کہ بھائی کے کمرے میں جائے، بھابھی کے کمرے میں جائے، تو یہ کوئی اتنی بھی حیرانگی والی بات نہیں ہے، کیونکہ خوشی کے ساتھ بھی، کیوں دلہن نئی آئی ہوتی ہے گھر میں، تو ہمیشہ سے بہنوں کا حق بنتا ہے کہ بھائی کی بیوی کو، ایک ہی بھائی ہے سوری، تو اس کے ساتھ رہے ہم. تو اس طرح سے بھی باتیں نہیں کرنی چاہیے. لیکن یہ جو تسلیم آنٹی اس طرح رو رہی تھی، یہ بات سمجھنے سے ہم قاصر ہیں، ہماری سمجھ میں نہیں آئی یہ کیوں رو رہی تھی. تو جیسے ان لوگوں نے کیا، بارات کو کھانا وغیرہ نہیں دیا، بارات کو کوئی بھی اس طرح سے پروٹوکول نہیں ملا جس طرح سے ایک باراتیوں کو ملتا ہے. اس طرح سے ان کو یہ دیکھ کر نا ان کی ذہنیت کا اندازہ ہو جاتا ہے، جہلانہ قسم کی ان کی ذہنیت ہے. چھوٹی بہن ہے اتنی، وہ فاطمہ اتنی ہوشیار، اتنی چلاک، اتنی باتیں کرتی ہے، ماں بھی بہت ہی شاطر عورت لگ رہی ہے. اور آگے آپ خود اندازہ کریں کہ شہزاد کی بیوی کس طرح سے ہوگی. اور بھی ان کی تسلیم آنٹی کی باتیں ہیں جو انہوں نے کل کی ہیں جب ساجدہ کے گھر دعوت کے پہ گئے، وہ بھی انشاءاللہ ایک علیحدہ ویڈیو میں کروں گی، کیونکہ ویڈیو کافی زیادہ لینتھی ہوتی جا رہی ہے.
تو میری صحت بھی نہیں ہے ٹھیک کہ میں زیادہ بات کر سکوں. تو آپ لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ یہ تھوڑا سا آپ لوگوں نے کرنا ہے، میرے ساتھ سپورٹ کے ویڈیو کو فل واچ کرنا ہے. اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، ملتے ہیں انشاءاللہ اور کسی اچھے سے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ. اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے، دعا میں لازمی یاد رکھنا ہے. اللہ حافظ.